یہ ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم مراد رسول آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنانے چاہ رہا ہوں۔ ان کو 27 ذی الحج کو منبر رسول پر ان کو زخمی کیا تھا اور ان کی شہادت پہلی محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رسول اس طریقے سے جب 39 مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری کہ حضرت عمر بن الخطاب یا ابو جہل مسلمان ہو جائے، تو ان دونوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ 40ویں مسلمان ہیں، یہ خدا نے ان کو سلیکٹ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، جیسے انہیں مراد رسول کہتے ہیں۔ جانیے اسلاف کو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیت ابو حفص، والد کا نام خطاب بن نفیل، والدہ کا نام انتما بنت حشام بن مغیرہ، آپ کی ولادت ہجرت نبوی سے 40 برس قبل اور عام الفیل سے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ جائے ولادت مکہ مکرمہ۔ آپ کا قبیلہ قریش کی معروف شاخ بنو عدی۔ آپ کے القابات محدث امت، الفاروق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، 8ویں پشت میں جناب عدی بن کعب پر جا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت زید، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت مجید رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ قبل اسلام آپ کی شخصیت تقریر و تحریر میں ماہر تھے، سفارت کا قلمدان آپ کے سپرد تھا، علم انصاب میں ماہر اور شعر و سخن کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، شہ سواری اور پہلوانی میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ قبل اسلام ذریعہ معاش، کسب معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ سعادت اسلام، 27 سال کی عمر میں آغوش اسلام میں آئے۔ سن قبول اسلام 6 یا 7 نبوی۔ قبول اسلام کا اہل مکہ پر اثر، اسلام مخالف تحریک کا زور کم ہو گیا اور مشرکین مکہ نے جان لیا کہ اب اسلام کو روکنا ممکن نہ ہوگا۔ ہجرت مدینہ 13 نبوی میں 20 افراد کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ تائید خداوندی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق قرآن میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن کی آیات آپ کے موقف کی تائید میں اتری ہیں۔
تفویض خلافت سن 13 ہجری مطابق 634 عیسوی میں آپ خلیفہ منتخب ہوئے۔ مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن۔ فتوحات کا عظیم الشان سلسلہ۔ فتوحات کا
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تاریخ اسلام کی ایک اہم صدا جسے بھلایا نہیں جا سکتا، جو والہانہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر آئی، وہ ہے اللہ اکبر کی صدا۔ وہ اللہ اکبر کی صدا دار ارقم میں اس وقت گونجی جب مکے کی ایک مایہ ناز شخصیت نے اسلام کی حقانیت کو دل سے قبول کیا۔ اللہ اکبر کی اس صدا نے دشمنوں کے دل ہلا دیے، سینے چیر دیے اور مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے بلند کر دیے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی جس نے دنیا میں امن کا پرچم لہرا دیا، انصاف کا بول بالا کر دیا، جس نے اعتماد، محبت، ایمانداری، فراخ دلی اور مساوات کا انقلاب برپا کر دیا، جس کی عظمت بلند بالا پہاڑوں جیسی مضبوط اور مستحکم ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے دنیا میں بے مثال اور بہترین نظام کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ جی ہاں، یہ شخصیت ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا دور تاریخ اسلام کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ قبل اسلام آپ کی شخصیت۔ یوں تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن جب ہم اسلام سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے ایک ایسا شخص جس کی طاقت اور روبدار دبدبے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بات کرتے گھبراتے اور خوف کھاتے تھے، اور جب یہ شخصیت اسلام کے فیض سے مستفیض ہوتی ہے تو ان میں عاجزی اور انکساری کے جوہر پیدا ہو جاتے ہیں۔ عہد صحابیہ۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور فیض کی وجہ سے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ عہد خلافت۔ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منصب خلافت پر فائز ہونے والی عظیم شخصیت فاروق اعظم، جن کا دور سنہرا دور کہا جاتا ہے، سن 13 ہجری مطابق 634 عیسوی میں خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا عہد خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن رہا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کو وہ عروج نصیب ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کے عہد خلافت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ سورنٹی آف گاڈ کی بنیاد پر نہ صرف حکومت کو قائم کیا بلکہ اسے وسعت دی اور آسمان عروج پر پہنچایا، اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حکومت و سیاست جہاں بانی و کشور کشائی کا اعلیٰ معیار نظریہ خلافت ہی کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے۔ آپ نے ثابت کر دکھایا کہ وحدت فکر یعنی توحید، وحدت انسان یعنی معاشرتی فلاح اور وحدت نظام یعنی مساوات کے ذریعے دنیا کے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اور انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح اسی نظام پر ہی منحصر ہے۔
سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک مسلمانوں کا ایک امیر نہیں ہوگا اس وقت تک حکم اور اطاعت کی پابندی میں رعایا کمزور رہے گی۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل امیر کی اطاعت ہی میں پوشیدہ نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلام کے سنہرے باب ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہوا ہے۔ تاریخ السن قائم کر کے سن ہجری کا آغاز کیا۔ آج ہم جب بھی کسی واقعے یا کسی شخصیت کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تاریخ اور وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یہ وقت اور تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کب کس سن عیسوی اور کس ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یہ انفرادیت بھی تاریخ کا اہم واقعہ ہے کہ اسی دور خلافت میں تاریخ السن قائم کر کے سن ہجری کا آغاز ہوا تھا۔ فوجی محکمہ اور دفتر قائم کیا۔ دور فاروقی کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع اسلام کے لیے باقاعدہ ایک فوجی ادارہ قائم کیا تھا۔ تاریخ میں اس نظام کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ تھا ملٹری سسٹم۔ سیدنا فاروق اعظم کا فلسفہ یہ تھا کہ مملکت اسلامیہ کے تمام مسلمان سپاہی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مردم شماری کروائی اور تمام مردوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک طبقہ باقاعدہ فوج کا تھا جبکہ دوسرا طبقہ والنٹیئرز یا ریزرو ملٹری قرار پایا جو ضرورتاً محاذ پر طلب کیا جا سکتا تھا، اور انہی افواج فاروقی نے نصف سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی۔ دور فاروقی کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ خیر اور شر کا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے۔ جہاں اچھے لوگ موجود ہیں وہاں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اپنے مفاد و غرض کی خاطر عوام کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ ریاست میں امن کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے اور انہیں گرفتار کر کے سزا دی جائے تاکہ معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ تحفظ کا احساس بیدار ہو سکے۔ اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ اسلام نے سب سے پہلے جیل خانہ قائم کیا۔ جرم اور فساد معاشرے کی تباہی کا سامان ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جرم و فساد جب معاشرے کا ناسور بن جاتے ہیں تو نظام کی خرابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجرم کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے جیل خانہ قائم کیا، جسے اسلامی نظام کی انفرادیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ عدالتیں بنائیں۔ نظام کی کامیابی میں بر وقت انصاف کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب معاشرے میں انصاف ہوگا تو رزق کی فراوانی ہوگی۔ منصف کی ایمانداری کا پیمانہ ہی
در حقیقت عدل و انصاف کو تقویت دیتا ہے۔ یہ شہادت ہمیں دور فاروقی سے ملتی ہے۔ آپ نے باقاعدہ عدالتیں اور قاضی مقرر کیے۔ بلدیاتی نظام بھی سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کیا۔ اس ادارے کا کام سرکاری عمارتیں تعمیر کرنا، نہریں بنانا، پل تعمیر کرنا اور ہاسپٹل بنانا تھا۔ اسی نظام کے تحت 9 میل لمبی نہر ابی موسیٰ بنائی گئی، دریائے دجلہ کاٹ کر نہر معقل بنائی گئی اور سب سے بڑی نہر امیر المؤمنین بنائی گئی، جس کے ذریعے دریائے نیل کو بحر قلزم میں ملایا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 69 میل لمبی یہ نہر صرف 6 ماہ کے مختصر عرصے میں بنائی گئی۔ اسی بلدیاتی نظام کے تحت 4000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ اسی طرح مکے سے مدینے تک تمام راستوں میں مسافروں کی حفاظت کی غرض سے چوکیاں اور مسافروں کے لیے آرام خانے اور نئے شہر تعمیر کیے گئے، جن میں بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور حیرہ شامل ہیں۔ بیت المال کا قیام۔ دنیا کا کوئی بھی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس نظام میں مفلوق الحالی اور بے کس سوالیوں کو بے بسی سے باہر نہ نکالا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کے لیے جو نظام متعارف کروایا، اس نے رہتی دنیا کو ایک پیغام دے دیا۔ وہ نظام تھا بیت المال کا۔ رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی۔ کامیابی کا صحرا اسی کے سر جاتا ہے جو خدمت کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہو، اور پھر خدمت کا معاوضہ اور ساتھ ہی بر وقت ادائیگی، جس سے نہ صرف کام کرنے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں بلکہ ان میں ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس اخلاص کو تقویت دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ زمین کی پیمائش اور مردم شماری کا آغاز کیا۔ تاریخ اسلام کے صفحات یہ شہادت بھی دیتے نظر آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پہلا دور تھا جس میں خلیفہ وقت نے فتح کردہ زمین کی باقاعدہ پیمائش کروائی اور ساتھ ہی ان تمام ممالک میں رہنے اور بسنے والے افراد کی تعداد کا جائزہ لینے کے لیے مردم شماری کا آغاز کیا۔ یہ ایجاد بھی دور فاروقی کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھے گی۔ مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی بڑی خوبی مملکت اسلامیہ کی صوبائی تقسیم تھی۔ آپ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مملکت کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کی غرض سے صوبہ جات اور ضلعی سسٹم متعارف کروایا اور مملکت اسلامیہ کو نہایت ہی تناسب کے ساتھ 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔
جن میں مکہ، مدینہ، جزیرہ، بصرہ، شام، کوفہ، مصر اور فلسطین شامل تھے۔ یہ وہ صوبہ جات تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا تھا۔ کچھ علاقے اور شہر ایسے تھے جن کو پہلے سے ہی صوبے کا درجہ حاصل تھا، لہٰذا انہیں آپ نے اپنی اصل حالت پر برقرار رکھا۔ ساتھ ساتھ آپ نے نہایت ہی منظم انداز سے صوبوں میں اضلاع قائم کیے۔ ہر صوبے میں الگ الگ حاکم یعنی گورنر، کاتب، میر منشی، کاتب دیوان، ملٹری آفیسر، صاحب خراج یعنی سیلز ٹیکس کلیکٹر، پولیس آفیسرز، محکمہ خزانہ اور قاضی یعنی جج وغیرہ مقرر کیے، جس میں سے ہر ایک محکمے کو حسب ضرورت اسٹاف بھی مہیا کیا جاتا تھا۔ عشر یعنی درآمدی ڈیوٹی قائم کی۔ عرب اور غیر عرب تاجروں میں یہ دستور عام تھا کہ وہ تجارت کی غرض سے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتی بازار میں مال فروخت کرتے تھے۔ دور فاروقی سے قبل ان تاجروں پر کسی قسم کا کوئی درآمدی ٹیکس موجود نہ تھا۔ 10واں حصہ یعنی درآمدی ڈیوٹی کا نظام اس لیے قائم کیا کہ اس ٹیکس سے نہ صرف ریاست کو فائدہ حاصل ہو سکے بلکہ اس نظام سے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ کیا چیز ملک میں درآمد ہو رہی ہے اور کتنی مقدار میں ہو رہی ہے، اور ساتھ ایسے تمام تجارتی قافلوں کے راستوں پر پہرےداری کا نظام قائم کیا تاکہ امن اور تحفظ کے ساتھ ملک میں داخل ہو سکے۔ نہری نظام پر ٹیکس لگایا۔ جس ملک میں قدرت کی جانب سے زراعتی زمین موجود ہو اور ریاست اس زمین سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو وہ زمین بنجر و بیابان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سنہرے دور خلافت میں زمین کو آباد کرنے اور انہیں کاشت کے قابل بنانے کے لیے نہری نظام کو متعارف کروایا۔ ائمہ مساجد اور مؤذن کے لیے تنخواہیں مقرر کی۔ دین اسلام میں نماز جیسی عبادت دوسرے اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کے پیش نظر ائمہ مساجد اور مؤذنین کا تقرر کیا اور ان کے لیے باقاعدہ تنخواہیں بھی جاری کی تاکہ ایک جانب اللہ کا گھر آباد رہے اور دوسری جانب جماعت کا فلسفہ جس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بھی قائم رہ سکے۔ باقاعدہ نماز تراویح با جماعت کا آغاز کیا۔ کتاب اللہ کو سینوں میں محفوظ کرنے کا جو طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اجماع سے جاری کیا، آج اس کی برکتیں ہمیں مختلف مساجد میں نظر آتی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں بچے قرآن حکیم کو ناظرہ سے لے کر حفظ القرآن تک قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام کیا تاکہ ایک جانب حفاظ قرآن کو سنا کر محفوظ کر سکیں اور دوسری جانب اس کے سننے کے ثواب سے لوگ بہرور ہو سکیں۔ واقعہ شہادت۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثانیہ کا یہ چراغ اپنی بے مثال کامیابیوں کے جوہر دکھاتے ہوئے بالآخر ایک دشمن اسلام کے ہاتھوں زخموں سے چور ہو کر مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ مگر آج بھی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ عہد فاروقی کی شکل میں
मुसलमानों के दिलों में महफूज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस अहद फारूकी की अजमत को सलाम पेश है कि जिसने खातिमुन नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत से फैज पाकर दुनिया से जुल्मत का अंधेरा मिटाकर नूर का उजाला फैला दिया। सलाम है उस अहद फारूकी पर जो रहती दुनिया तक अपनी बेमिसाल खिदमात को मुतारिफ करवाकर इस्लाम को अजमत की बुलंदी पर ले गए। यही वजह है कि तारीख दौरे फारूकी को एक सुनहरा दौर करार देती है। अब अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद शाफ़ी अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं अभी चांद रात की भी वीडियो बनाऊंगा, जो मुहर्रम का चांद और बाकी पूरे मुहर्रम के जो भी दिन पिछले साल की तरह बनाए तो वो भी बनाऊंगा मैं।